بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کچھ لوگ ہمیشہ شارٹ کٹس کی تلاش میں رہتے ہیں، دوڑ کے بغیر ریس جیتنا چاہتے ہیں، بغیر سیڑھیاں چڑھے چھت پر پہنچنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتے ہی ایک روایت سوشل میڈیا پر گردش کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ رمضان کی آخری جمعہ کو 4 رکعت نفل پڑھنے سے ساری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ سامعین محترم، بخاری و مسلم، ابو داؤد ترمذی، نسائی و ابن ماجہ، سیاہ ستہ کی کسی کتاب میں یہ روایت موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کی دیگر کتب بلکہ پورے ذخیرہ احادیث میں اس روایت کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک من گھڑت روایت ہے۔ دعوت اسلامی کے معروف عالم دین مفتی محمد قاسم اتاری اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ رمضان مبارک کے مہینے کے آخری ایام جیسے ہی آتے ہیں، عام طور پر ایک میسج بہت زیادہ وائرل ہوتا ہے۔ وہ میسج ہے قضا عمری کے حوالے سے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ 4 رکعات آخری جمعے والے دن پڑھی جائیں تو اس سے زندگی کی ساری قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، خواہ وہ سینکڑوں سالوں کی ہو۔ اس روایت کے حوالے سے عرض یہ کرنا ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے اور اس کے اوپر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اس قسم کا کوئی بھی میسج آپ کے پاس آئے تو اسے نظر انداز کرتے ہوئے نہ خود اس پر عمل کریں اور نہ کسی دوسرے کو آگے شیئر کریں، کیونکہ اگر آپ نے کسی کو بھیجا اور اس نے اس پر عمل کرتے ہوئے قضائے عمری کی نیت سے 4 رکعت پڑھ کے یہ سمجھ لیا کہ میری گزشتہ ساری نمازیں معاف ہو چکی ہیں، اور اس نے اس وجہ سے ساری زندگی اپنی قضا نمازیں نہ پڑھی، تو اس کے اس گناہ میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ لہٰذا احتیاط کیجیے۔ قضا نمازوں کے بارے میں شریعت کا حکم بہت واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنی بھی نمازیں قضا کی ہیں ان تمام کی تمام نمازوں کو پڑھنا ہی ہوگا۔ اگر کسی نے 1 سال کی نمازیں قضا کی ہیں تو وہ 1 سال کی نمازیں پڑھے گا، اگر کسی نے اس سے زیادہ کی نمازیں قضا کی ہیں تو وہ اس سے زیادہ کی ہی پڑھے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1569 1569، اس میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اذا رقد احدكم عن الصلاة او غفل عنها فليصليها اذا ذكرها، کہ جب تم میں سے کوئی نماز سے سویا رہے یا اس سے غافل ہو جائے تو جب اسے یاد آئے تو نماز پڑھ لے۔ یعنی کہ کوئی شخص اپنی قضا نمازیں پڑھنے کی نیت کرتا ہے تو حساب کیسے لگایا جائے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں، اور مرد عام طور پر 12 سے 15 سال تک بالغ ہو جاتا ہے، اور اب اس کی عمر مثلا 25 سال ہے، تو 15 سے 25 سال تک 10 سال ہوئے۔ اب وہ موٹا سا اندازہ لگائے کہ اس نے ان 10 سال میں سے مثال کے طور پہ 5 سال کی نمازیں پڑھی ہوں گی اور 5 سال کی نمازیں چھوڑی ہوں گی۔ اب وہ ان 5 سالوں کی نمازوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے قضا نمازیں پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور ہر فرض نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھے، عرصے میں اس کی 5 سال کی نمازیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر ہر نماز کے ساتھ 2 قضا کر لے گا، 2 قضا نمازیں پڑھ لے گا تو 2.5 سال میں پوری ہو جائیں گی۔ سو اگر 4 پڑھ لے گا تو صرف 1.25 سال کے مختصر سے عرصے میں اس کی تمام نمازیں پوری ہو جائیں گی۔ اور بہتر یہ ہے کہ نوافل اور سنن غیر موقدہ ان کو ترک کر دیں، یہ نہ پڑھیں، یعنی عصر اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں اور ظہر، مغرب اور عشاء کے بعد کے نوافل یہ نہ پڑھیں، بلکہ ان کی جگہ اپنی قضا نمازیں پڑھیں، کیونکہ نفل کی مثال صدقہ و خیرات جیسی ہے اور قضا نماز قرض جیسی ہے۔ اور یہ تو آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ ایک شخص کے اوپر قرض ہو اور وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا پھرے یا راشن تقسیم کرتا پھرے، تو لوگ اس کو کیا کہیں گے کہ پہلے اپنا قرض تو ادا کر لو، کھانا بعد میں کھلا دینا۔ اور یاد رکھیے کہ قضا نمازوں کی صرف فرض ہی پڑھنا ہوں گے، سنن اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی، یعنی فجر کے صرف 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، یعنی ایک دن کی ٹوٹل 20 رکعت قضا نماز پڑھنی ہوگی۔ اور اگر اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور یہ اپنی قضا نمازیں پوری نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی باقی نمازیں معاف کر دی جائیں گی۔ اس لیے زندگی کے جس حصے میں بھی اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائیں اور یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرے ذمہ نمازیں یا روزے ہیں، تو انہیں ادا کرنے کی فکر کریں، اور کسی شارٹ کٹ کے پیچھے پڑنے کی بجائے، بغیر دوڑے ریس جیتنے کی بجائے، بغیر سیڑھیاں چڑھے چھت پر پہنچنے کی بجائے، راتوں رات امیر بننے کے خواب دیکھنے کی بجائے، سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس،
ہر کام تحمل اور استقامت کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔